جو صحابیہ ہوتی ہے نا اس کے ساتھ انہا لگتا ہے، ہا الف ہا، اور جو صحابی مرد ہوتا ہے اس کے ساتھ لگتا ہے انہو، ہا پیشو. تو یہ فرق رکھا کریں. تو یہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو نام ہے وہ سہلہ یا رملہ یا غمیسہ اور رمیسہ، کتنے ناموں سے یہ مشہور تھی. تو ان کا صحیح نام چونکہ یہ اپنی کنیت سے مشہور تھی، ان کی کنیت تھی سلیم. سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح نام یا اتنے سارے نام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی کنیت سے مشہور تھی، تو ان کے صحیح نام کا پتہ نہیں تھا، تو اس کے بارے میں کتنے ہی واقعات آتے ہیں، نام آتے ہیں ان کے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں 2-3 نام ہم بچوں کے رکھ لیتے ہیں، ننیال والوں نے اپنی مرضی سے رکھ لیا، اور گھر والوں نے اپنی مرضی سے رکھ لیا، ددیال والوں نے اپنی مرضی سے رکھ لیا، اس طرح بھی ہو جاتا ہے. اور یہ سلیم بنت ملحان، ان کے والد صاحب کا نام تھا ملحان، اور ان کے دادا کا نام خالد تھا، اور یہ ان کی والدہ جو تھی ان کا نام ملائکہ تھا، اور یہ مالک بن عدی کی بہن تھی، مالک بن عدی کی بیٹی تھی. اور جو ان کا آبائی سلسلہ تھا نا، یعنی والدہ کی طرف سے، یہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سلمہ بنت زید کی پوتی تھی یہ. اور جو سلمہ ہے نا وہ عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے نا ان کی والدہ تھی. اس رشتے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ بھی مشہور ہوئی تھی، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر جایا کرتے تھے. تو ان کا نسب نامہ جو ہے وہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے، وہی آپ کا خاندان ہے اور وہی ان کا بھی ہے. تو ان کا جو نکاح پہلے ہوا تھا، ان کے 2 نکاح ہوئے تھے. ایک ان کا پہلے نکاح ہوا تھا مالک بن نظر سے، ان کا نکاح ہوا تھا، اور ان سے ان کے 2 بچے تھے. ایک کا نام برا بن مالک تھا، اور ایک کا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھا. تو یہاں پہ ان کی زندگی گزر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا، دعوت دی. تو سب سے پہلے مطلب کہ شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے اندر سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی. تو یہ تو مسلمان ہوگی، لیکن جو ان کے خاوند تھے مالک، وہ اپنے آبائی مذہب پر ہی تھے. سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بڑی بار دعوت دی کہ آپ اپنا مذہب تبدیل کر لیں. اس وجہ سے دونوں میں بڑی لڑائی بھی پیدا ہوتی رہی. تو ایک بار ان کے خاوند کہیں گئے، واپس آئے کافی دنوں بعد سفر سے، آ کے انہوں نے کہا کہ تم ابھی تک بے دین ہو. تم وہ اس دور میں جو بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا نا اس کو بے دین کہنا شروع کر دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، آپ بھی کریں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب یہ میری بات نہیں سننے والی، آئیڈیا ہو گیا ان کو، تو وہ ان سے ناراض ہو کر شام کے ملک میں چلے گئے. کچھ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے ان کا انتقال ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. یہاں پہلا پوائنٹ جو ہمارے عمل کا ہے وہ یہ دیکھیں کہ اپنے خاوند کو دعوت دے رہی ہے اسلام کی، اور اتنی
بہادری سے دے رہی ہے کہ گھبرائی نہیں. وہ لڑ رہا ہے، وہ گھر چھوڑ کے جانے کی دھمکی دے رہا. اس نے کہا میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن نہیں، وہ گھبرائی نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو روک دیا یہ تو پھر مجھے چھوڑ دے گا. ہر بات پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن دین پہ نہیں. ہمارے ہاں دین پہ کمپرومائز ہوتا ہے، باقی باتوں پہ نہیں ہوتا. شرابی ہے، کچھ بھی ہے تو خیر ہے، پیسہ تو ہے نا، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. لیکن اگر دین نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو ہر کس بھی دین پہ کمپرومائز نہ کرے. کہ دیکھیے یہ ایک عورت ہے، نئی نئی مسلمان ہو رہی ہے، لیکن گھبرائی نہیں. اس نے اپنے خاوند کو دعوت دی ہے اور بار بار دی ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں. وہ نہیں ماننا. انہوں نے اپنے نمبر دوسرا پوائنٹ، انہوں نے دیکھا کہ میرا خاوند نہیں مان رہا. ابھی اسلام نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ بیوی مسلمان ہوگی تو علیحدہ ہو جائے، ابھی ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا، رہ رہی ہے اس کے گھر میں. لیکن دوسرا پوائنٹ انہوں نے کیا شروع کیا؟ اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت شروع کر دی، اور اپنے بیٹے کو اذان سکھاتی ہے، کلمہ سکھاتی ہے. تو بیٹا جو ہے وہ بھی باپ کے سامنے جا کے پڑھتا ہے. تو باپ کہتے ہیں کہ تم نے بھی اس کو بھی اپنی طرح بے دین کر لیا ہے. تو اس لیے اس نے دھمکی دی کہ میں تم دونوں کو چھوڑ جاؤں گا. تو لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا ہے، چلے کوئی بات نہیں، بڑی محبت سے ان کو اپنے پاس بٹھاتی ہیں. اور اس وقت فیڈ کا بھی زمانہ 2 سال مقرر نہیں ہوا تھا، فیڈ بھی کرواتی ہیں، ان کو دعوت بھی دیتی ہیں. اس کو بالکل پکا مسلمان اپنے جیسا انہوں نے کر لیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی انہوں نے مزید پرواہ نہیں کی کہ میرا خاوند چھوڑ کے چلا گیا. رونے ہی نہیں بیٹھی جیسے ہمارے یہاں پہ ہو جاتا ہے، عورتیں گھبرا جاتی ہیں کہ شاید اب میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے، طلاق ہو گئی ہے مجھے، اب میں کیا کروں گی، میں بوجھ بن جاؤں گی فیملی پہ. ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ پتھر کا زمانہ تھا، آج ماڈرن دور ہے. آپ اس چیز کے اندر اس بات کو نوٹ کیجئے کہ وہ دور ماڈرن تھا عورت کے لیے یا یہ والا ہے. غور کیجئے گا ذرا. انہوں نے گھبرائی نہیں کہ میرا اب کیا بنے گا، بیٹے کی پرورش کر رہی ہیں،